الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایمان کی حفاظت، اس کی اہمیت، اس کی سلامتی کی فکر، اس کے بارے میں الحمدللہ 7 بیان مکمل ہو چکے ہیں۔ آج یہ 8واں بیان ہے اور اس کا پھر 9واں بیان 2 یا 3 چھٹیوں کے بعد، مطلب چھٹیوں سے مراد گیپ کے بعد ہوگا۔ آنے والی اتوار کو 12 ربیع الاول سے متعلق، سیرت سے متعلق کوئی بات ہوگی، اور اس کے بعد والی جو اتوار ہے وہ جھنگ اجتماع ہے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی اس ٹاپک میں بریک آئے گی، پھر اس کو آگے پھر انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ تو 7 ہو چکے ہیں، 8واں ہیں، 3 4 انشاءاللہ اور بھی امید ہے ہوں گے۔ ایمان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے۔ شیطان تجھے دیکھتا ہے، تو شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان تجھے نہیں بھولتا جبکہ تو شیطان کو بھول جاتا ہے۔ شیطان تجھے نہیں بھولتا اور تیرے اندر سے تیرا نفس اس کا مددگار ہے۔ لازم ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان کی اس جنگ میں یہ تمہیں شکست دے کر ایمان سے محروم کر دے۔ تو بہت اہم یہ بیانات ہیں، خود بھی سننے چاہیے، بار بار سننے چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان میں سے باتیں سنانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کو فکر بھی ایمان کی حفاظت کی زیادہ ہوتی ہے۔ حفاظت ایمان کی فکر ہونا یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایمان کے صحیح ہونے کی دلیل بھی ہے، اور جس کے اندر ایمان کی حفاظت کی فکر ہی نہ ہو تو یہ کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ شیطان کے بارے میں کچھ باتیں تو گزشتہ بیان میں ہوئیں۔ آج بتایا جائے گا کہ کن طریقوں سے وہ انسان کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے اور ایمان کے خلاف کیسے کیسے معاملات کرتا ہے۔ موجودہ ماحول میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو شیطان نے اور اس کے اعلیٰ کار چیلے چانٹوں نے خوب پکڑا ہوا ہے۔ ان 2 پوائنٹس کے اوپر وہ محنت کر کے مسلمانوں کو ایمان سے نکال رہے ہیں۔ ایک ہے شہوات، دوسرا ہے شبہات۔ شہوات تو سب سمجھ ہی گئے، شبہات کیا ہے؟ دین کے بارے میں کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کر دینا، کسی بھی ایسے انداز سے کوئی ایسی بات کر دینا کہ مسلمان فکر میں یا کسی سوچ میں پڑ جائے اور عمل سے رک جائے اور پیچھے ہٹنے کی فکر کرے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا کر دینا۔ اس میں جو اس کا سب سے بڑا آج کل کا ماحول ہے وہ کیا کہ علماء سے دور کرو، کیونکہ علماء فتنوں کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور وہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بن بھی سکتے ہیں۔ تو مختلف انداز سے شبہات کے ذریعے مسلمانوں کو خراب کرنا اور اس کے اوپر پوری محنت کرنا۔ انشاءاللہ اس میں ہم ایک ٹاپک پورا رکھیں گے جس میں بعض شبہات کو اور اس کے جوابات کو ذکر کیا جائے گا۔ آج اس کو ہم تفصیل سے ذکر نہیں کر رہے، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے عورت کی دیت آدھی ہے، مرد کی دیت جو ہے یہ پوری ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر دیت 10 لاکھ روپے ہے ایک آدمی کی، مرد کی، تو عورت کی وہ 5 لاکھ ہو جائے گی، آدھی ہے۔
تو یہاں پہ بعض لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں تو عورت کو حق نہیں دیا یا مساوات نہیں، بات کو غلط اینگل سے پیش کرتے ہیں۔ اب ہے کیا؟ عورتیں روتی ہیں کہ عورت کی دیت آدھی ہے، حالانکہ رونا مرد کو چاہیے کہ عورت کی آدھی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، میاں بیوی ہے، خاوند اگر قتل ہو جاتا ہے اس کی دیت کس کو ملنی ہے؟ عورت کو کہ مرد کو؟ عورت کو ملنی ہے نا، تو اس کو پوری مل رہی ہے۔ عورت اگر قتل ہو جاتی ہے تو اس کی دیت خاوند کو ملنی ہے، تو اس کو آدھی مل رہی ہے۔ وہ تو مر گئی، اب وہ آدھی ہو یا پوری اس کے کام کی تو نہیں ہے، کام تو بعد والوں کو آنی ہے۔ تو مرد گیا، عورت کو ملی تو زیادہ اماؤنٹ ملی، ڈبل اماؤنٹ ملی۔ عورت گئی پیچھے، مرد کو ملی تو پھر 50% ملی۔ رونا تو مرد کو چاہیے کہ میرے بعد تھوڑا مل رہا ہے، لیکن غلط تشریح کر کے بگاڑ دیا اور دین سے دور کر دیا، علماء سے دور کر دیا۔ تو اس طرح شبہات کی ایک بہت بڑی وسیع تفصیل ہے، اور فتنوں کے اندر بڑا یہ معاملہ ہے۔ اور اس کا اصل ان کا کیا ہوتا ہے کہ بس علماء سے دور کر دو۔ جب یہ علماء سے دور ہو جائیں گے، پھر ہم نے جو پٹی پڑھائیں گے یہ پڑھ لیں گے۔ جو شخص علماء سے دور ہے، صرف کالج یونیورسٹی اور دنیا ہی کی فکر اور محنت اور تعلیم میں ہے، اس کو یہ جو نام نہاد اسلامی اسکالر ہیں، جو مرضی کسی بھی آیت کی، کسی بھی حدیث کی، کسی بھی واقعے کی جو چاہے تشریح کر دیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ اسی کو صحیح سمجھے گا اور راستے سے ہٹ جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان کا جو تخت ہے سمندر کے اوپر لگتا ہے، اور وہاں یہ اپنے سارے چیلے چانٹوں کو بلاتا ہے، آتے ہیں، سب اپنی اپنی کارگزاریاں دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو میاں بیوی کے درمیان لڑائی دلوا دی۔ کہتا ہے ویل ڈن، تو نے بڑا اچھا کام کیا، اس کو قریب بٹھا لیتا ہے۔ تو مختلف لوگ اپنی کارگزاریاں دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا شتونگرا کہیں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا بھئی تم نہیں بولتے؟ کہتا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، بس وہ ایک چھوٹا بچہ مدرسے جا رہا تھا دین سیکھنے کے لیے، میں نے اس کے دل میں کوئی ڈال دیا، وہ گیم میں اور کھیل کود میں لگ گیا، مدرسے کو اس نے چھوڑ دیا، مدرسے نہیں گیا۔ تو شیطان نے اس کو قریب کیا کہ اصل کام تو کیا ہی تو نے۔ اس کو اعزاز بھی ملا، تاج بھی ملا کہ سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو دین سے، علماء سے اور مدرسے سے دور کر دو، پھر تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ اچھا، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کے ساتھ زیادہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب یہ بات خبر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ ہم بھی دعا کریں، اللہ کرے جو ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے یا لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی مسلمان کر دے تاکہ ہم تو بچ جائیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ایک شکوہ بھی کیا بنی آدم سے، فرمایا یا ابن آدم ما انصفتنی، اے آدم کی اولاد تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اے آدم کی اولاد تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تمہارے گھر جنت کو تمہارے دشمن شیطان سے خالی کر دیا۔ تمہارا جو گھر ہے جنت، یہ تمہارے دشمن شیطان سے پاک اور صاف ہو چکا، لیکن تم نے میرے گھر یعنی اپنے دل کو میرے دشمن شیطان سے خالی نہیں کیا، اور میرے گھر کے اندر شیطان ابھی موجود ہے، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اے ابن آدم تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل اللہ کا گھر، اللہ اس میں آتے بھی ہیں، آنا چاہتے بھی ہیں، اور بندے سے ڈیمانڈ ہے کہ صاف کرو، تو جب اللہ آنا چاہتے ہیں تو صاف بھی خود ہی کر دینا، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اس دل کی مثال مہمان خانے کی ہے، اور ہم میزبان اور اللہ رب العزت مہمان، تو گھر کی صفائی کی ذمہ داری میزبان کے ذمہ ہوا کرتی ہے، یہ مہمان کا کام نہیں ہوتا۔ تو دل کی صفائی کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو ذکر کے ذریعے پاک اور صاف کریں، اور شیطان کی گزر کو یہاں سے نکالیں تاکہ اللہ رب العزت کی تجلیات ہمارے دلوں کے اندر آ سکیں۔ شیطان کا ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سامنے گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔
کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا بات ہے، یہ تو آج کل اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو حدیث میں مثال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا ہو، کوئی وزنی بوجھ آ گیا ہو، اور فاسق وہ جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے اڑا دی، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور پھر مومن اس کو چھوٹا سمجھ کے چلتا رہتا ہے۔ ایک شیطان کا وار اور بھی ہے، وہ کیا کہ شیطان ایمان والوں کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے زوم میں جیسے کچھ ہیں، چند رکعتیں پڑھ لیں، کچھ درود پڑھ لیا، کچھ اعمال کر لیے، اب یہ اپنے آپ کو بڑا پہنچی ہوئی سرکار سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ادھر سے کبیرہ گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں، حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں گھر والوں کے، اور باقی معاملات کے اندر بھی دھوکہ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن چند اعمال جو وہ تھوڑے بہت کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا مزین کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت کا ولی سمجھنے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اللہ فرماتے ہیں شیطان جس کا ساتھی بنا، جس کا دوست بنا، یہ بڑا برا ساتھی ہے، ہمیں اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین فرمایا۔ کچھ فرشتے ہیں وہ انسان کی جان کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی میں، سائیکل میں، کہیں بیٹھے ہوئے، اچانک سے ایک ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، اچانک بال بچت ہو جاتی ہے، تو بعض مرتبہ یہ حفاظت فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو انسانی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے فرشتوں کے ذمہ لگائی، لیکن جب ایمان کی بات آئی تو ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی مخلوق کے سپرد نہیں کی۔ فرمایا کہ شیطان تم پر حملہ کرنے لگے، تم مجھے مدد کے لیے پکارو، میں تمہیں بچا کے دکھاؤں گا، تم میرا ذکر کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، مجھے پکارو، میں تمہارے ایمان کی حفاظت کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو خوشامد قبول نہیں کرتا، رشوت قبول نہیں کرتا۔ کوئی ایسا لمحہ زندگی میں نہیں آ سکتا کہ یہ کہا جائے کہ بھئی ایک وفد بنا کے شیطان کے سامنے بات رکھی جائے اور اس سے کہا جائے بھئی کیا لے کے تو راضی ہوتا ہے، تو راضی ہو جا اور ہماری جان چھوڑ دے، ہمیں نیکی کرنے دے، ہمیں چلنے دے دین پہ۔ ایسا موقع کبھی نہیں آ سکتا۔ باقی جو دشمن ہوتے ہیں نا، تو بعض مرتبہ وہ کسی بھی وجہ سے دشمنی کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رشوت سے، خوشامد سے، کسی بھی بات سے، کوئی انعام سے، پیسوں سے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شیطان کبھی چھوڑنے والا نہیں، نہ دنیا میں چھوڑنے والا ہے، نہ موت کے وقت چھوڑنے والا ہے، اور جہنم کے اندر بھی اہل جہنم جب شیطان کو لعن طعن کریں گے تو شیطان سارا ملبہ انہی پہ ڈال دے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے تو ہلکا سا تمہیں بہکایا تھا، باقی تو تم خود آگے چلے تھے۔ کیا تمہیں اللہ نے بتا نہیں دیا تھا، نبی نے بتا نہیں دیا تھا؟ تم نے ان کی باتوں کو چھوڑ کے میری بات پر عمل کیا تو تم زیادہ لعنت کے مستحق ہو، مجھے کیوں لعن طعن کہتے ہو؟ اس نے تو وہاں بھی پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر آیات ہیں، یہ آگے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، شیطانی تجربات کا نچوڑ، تجربات ہوتے ہیں نا اپنی اپنی زندگیوں کے، تو شیطان کے تجربات کا نچوڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی بتا تیری زندگی کا نچوڑ کیا؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ اس نے کہا نہیں بتاؤ۔ اس نے کہا جی میری زندگی کا نچوڑ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جب آپ صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو فوراً دے دیں، تاخیر نہ کریں۔ جب تاخیر میں گئے تو میں ایسا سوچ میں ڈال دوں گا کہ پھر کام ٹل جائے گا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اس کو پھر پورا لازمی کیا کریں۔ میری اس بات پہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی شخص اللہ سے کوئی وعدہ کر لے، اب میں اس کو توڑنے پہ لگا دوں، اور توڑوا کی ہی رہتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں۔ اور تیسرا شیطان نے نصیحت کی کہ کبھی کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی، کبھی کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی۔ جب بھی 2 نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، پورا زور لگا دیتا ہوں ان کو گناہ میں لگانے کے لیے، 2 بوڑھے بھی ہوں تب بھی قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ کام میں چیلوں کے ذریعے نہیں کرواتا، اس کام کو میں خود ہینڈل کرتا ہوں۔
یہ شیطانی تجربات کا نچوڑ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بتایا۔ پہلی بات کیا تھی؟ صدقہ کریں تو پھر فوراً کریں، اللہ سے وعدہ کریں تو پھر ہمت کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور تیسرا نامحرم کے ساتھ کبھی کسی صورت بھی تنہائی اختیار نہیں کرنی۔ حدیث کے اندر آتا ہے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ شیطان کا ایک قول نقل کیا گیا کہ عورتیں میرا وہ جال ہیں اور میرا وہ تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ شیطان عورت کے ذریعے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے۔ اگر انسان کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوا، دلوں پہ محنت نہیں ہوئی بھی، دل پر محنت نہیں ہوئی بھی، تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوا، تو پھر بوڑھی عمر بھی ہو تب بھی بدنظری ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی حرام کمائی چل رہی ہوتی ہے، تب بھی لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا چل رہا ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ چھوٹی ٹیبل یہاں لا کے رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو جوان ہو یا بوڑھا، اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں تزکیہ نفس نہیں ہوتا، بڑھاپے میں غصہ بے قابو، گھر میں ایسے جیسے اژدہا پھر رہا ہوتا ہے، گھر میں ایسے کہ جیسے کوئی شتر بے مہار ہوتا ہے، سارا خاندان پریشان۔ ایک دو نہیں، ایسے بہت ملتے ہیں کیس، کیونکہ مجھ سے تو لوگ رابطے میں مستقل رہتے ہیں، عجیب عجیب کارگزاریاں آتی رہتی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس نہیں ہوتا تو اب معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ تاہم کیونکہ شہوات کی لائن سے بات کرنی ہے تو اسی ہم اپنے دائرے میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے بتائیں؟ صحابی رسول ہیں۔ بوڑھا جب ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، ضعف بھی ہے، داڑھی بھی سفید، بال بھی سفید سر کے، تو ایک دن دعا مانگ رہے، یا اللہ مجھے زنا سے محفوظ فرما، مجھے قتل کرنے سے محفوظ فرما۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول، بوڑھی عمر ہے، کہہ رہے ہیں اللہ مجھے زنا سے محفوظ فرما۔ کسی نے کہا آپ یہ کیوں دعائیں مانگ رہے؟ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا، وہ تو جوان ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندی کے ایک بزرگ تھے، خواجہ عبد المالک چوک قریشیاں والے۔ ایک مرتبہ وہ کسی مرید کے گھر ان کی دعوت پہ گئے، تو کل رات کو انہوں نے مجھے مچھلی کی دعوت کھلائی ہوئی تھی، تو دعوتوں پہ جانا پڑتا ہے، ایسے تو نہیں موٹا ہو رہا۔ تو خیر وہ جو ہے نا جناب کسی مرید کی دعوت پہ گئے، بوڑھے عمر، ان کی اپنی عمر بوڑھی تھی۔ اب مرید کی بیوی نے ان سے پردہ نہ کیا، سامنے آ گئے، تو انہوں نے سخت ڈانٹا اور مرید کو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا شیطان تو بوڑھا نہیں ہوا، اور شریعت تو میرے بوڑھا ہونے سے تبدیل نہیں ہو گئی۔ تو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حفاظت کا ایک اور واقعہ سن لیجئے، پھر اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کون؟ شیطان ان سے بھاگتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان سے حق نکلتا ہے، اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شیطان سے جو ہے نا وہ کشتی ہوئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تینوں دفعہ گرا دیا اس کو، پھر دوبارہ وہ سامنے کبھی نہیں آیا، مقابلے پہ آیا ہی کوئی نہیں۔ ان کا واقعہ سنیے۔ اور یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، نبی علیہ السلام کے قریب دفن ہیں۔ کوئی نیک مردہ ہو تو اس کی برکت سے عام قبرستان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے قریب دفن ہے ان کو کیا مقام اللہ نے دیا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اور جو ان کے قریب بالکل ہی چند انچوں کے فاصلے پر ہوں، کیا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہوگا۔ سنیے ان کی زندگی کا واقعہ، اور دل کے کانوں سے سنیے۔ عجیب واقعہ ہے۔ ایک دن کا وقت ہے، گھر کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کوئی صاحب سامنے سے گزرے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو سلام کر کے وہ چلا گیا۔ یہ باہر بیٹھے، کافی دیر کے بعد وہ وہاں سے واپس گزرا، وہ کہیں جا رہا ہوگا، تو واپس جب آیا تو دیکھا امیر المؤمنین باہر ہی بیٹھے ہیں۔ پھر سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اور سلام کرنے کے بعد ایک سوال کیا،
حضرت اس وقت سے آپ یہیں باہر ہی بیٹھے ہیں؟ کہا ہاں میں باہر ہی بیٹھا ہوں۔ پھر وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج میری بیٹی صحابی رسول، زوجہ رسول، ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں اکیلی ہے، میری بیوی گھر میں نہیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بیٹی کے ساتھ گھر میں رہوں۔ بتائیں تو صحیح، جن کو ایمان کی فکر ہوتی ہے کتنا پھر معاملہ ہوتا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل کے فاسق اور فاجر قسم کے لوگ بڑا برا جملہ بولتے ہیں، ایک کہتے ہیں بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے، بچے اپنے اچھے لگتے ہیں۔ بڑا غلیظ جملہ ہے، زہریلا ڈوبا ہوا شہوات میں اور غلاظت میں اور گندگی میں اور ایمان کی تباہی والا جملہ ہے یہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ بھی سنانے لگا ہوں، واقعہ ذرا تفصیلی ہے لیکن اس کو سن کر دیکھیں تو صحیح شیطان کرتا کیا ہے۔ واقعہ تفصیلی ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے سب نے۔ تھوڑا یہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو نیا جو آئیں وہ ادھر پیچھے بیٹھ جائیں، پھر مشکل نہ ہو، کچھ ادھر بھی ہو جائیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، مفہوم عرض کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا ہے، فرمایا ہے کہ پرانی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اس کا نام تھا برصیصہ اس کا نام تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا بندہ روئے زمین کے اوپر اور کوئی نیک اور عبادت گزار نہ تھا، سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ شیطان نے پورا زور لگایا کہ اس کو کسی طریقے سے راہ سے بہکائے، لیکن شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ اور ان برصیصہ راہب کا طریقہ کار کیا تھا؟ آبادی سے ہٹ کٹ کے، بڑی آبادی سے ہٹ کٹ کے ایک سائٹ پہ اس نے ایک اپنا صومعہ عبادت کی جگہ بنائی بھی تھی، بس دن رات اپنی عبادت کرتا، جو بھی اس وقت کی عبادت ہوگی، جیسے نماز کی تلاوت ہم کرتے ہیں، وہ جو بھی اس زمانے کا ہوگا وہ کرتا رہتا، اللہ اللہ کرتا رہتا، کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا۔ لوگ آتے تو لوگوں سے ملتا نہیں، وقت نہیں دیتا، بات نہیں کرتا کہ بھئی مجھے عبادت کرنے دو، مجھے تو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس طرح وہ ایک تنہائی کی زندگی گزارتا اور عبادت اور نیکی کی زندگی گزارتا۔ شیطان نے کوشش کی، شیطان ناکام ہوا۔ پھر شیطان نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی عبادت گزار کو نیچے ہٹانے کے لیے، عبادت سے ڈی ٹریک کرنے کے لیے۔ شیطان نے غور کیا تو دیکھا کہ دن میں کبھی 1-2 مرتبہ یہ اپنی کھڑکی کے باہر جھانک لیتے ہیں، باقی تو اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ شیطان نے اسی پوائنٹ کو ٹارگٹ کر لیا اور شیطان ایک عبادت گزار کی شکل بنا کر اس کھڑکی کے باہر جہاں سے وہ دیکھتا تھا وہاں اس نے اپنی جیسے جانماز بچھا لی، اور نماز یا جو بھی عبادت ہوگی ہم نماز کو سمجھ لیتے ہیں، اس نے جناب قیام میں کھڑا ہو گیا۔ اب برصیصہ اپنے اندر اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، جب وہ اچانک اپنی روٹین کے مطابق اس نے دیکھا باہر، دیکھا ایک آدمی تو نماز پڑھ رہا ہے، کو بڑی حیرت ہوئی، آج کون آ گیا؟ خیر اپنی عبادت میں لگا رہا، اس کی تو عادت تھی لوگوں سے نہ ملنے جلنے کی۔ پھر اس نے اگلے دن جب دیکھا اب یہ رکوع میں ہے، پھر کبھی اگلے دن دیکھا اب تو سجدے میں ہے، پھر رکوع میں ہے، کبھی نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ، مطلب عبادت جو بھی ہوگی۔ کئی دن برصیصہ نے جب دیکھا تو اب اس نے پہلے تو خود اپنی روٹین میں اب بار بار جان بوجھ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ بھئی دیکھوں تو صحیح ہے کون۔ اچھا یہاں بھی غور کریں، اپنی لائن والے سے بندہ ذرا جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر شیطان یہاں کسی نامحرم کی صورت بنا کے آتا تو کیا برصیصہ دوبارہ دیکھتا؟ اگر وہاں بیٹھ کے وہ کھیتی باڑی کرتا تو دیکھتا، کوئی اور کام کرتا تو کیا وہ دیکھتا؟ وہ تو اسی لائن کا تھا، لائن سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ بہرحال شیطان اسی طرح لگا رہا اور برصیصہ کے دل میں آہستہ آہستہ اس کے لیے کہ بھئی بڑا عبادت گزار ہے، چھت بھی کوئی نہیں ہے اور عبادت۔ اب کئی مہینے ہو گئے، اب برصیصہ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی وقت پیدا ہونے لگی کہ یار بڑا نیک بندہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اچانک بارش ہوئی، برصیصہ نے دیکھا اب میں دیکھوں اب کیا ہے، دیکھا کہ بارش میں بھی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا ایک دفعہ برصیصہ نے اس سے پوچھا تھا بیچ میں
کہ بھئی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ نے کہا مجھے ڈسٹرب مت کریں آپ, میں عبادت کرنے ہوں, آپ سے باتیں کرنے ہیں, ڈونٹ ڈسٹرب می. اب برسیسا نے کہا اچھا بھائی, بڑے ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے. پھر جب بارش ہوئی, دیکھا عبادت کر رہا ہے, تو برسیسا نے کہا کہ بھائی آپ اندر آ جائیں, میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, میں بھی عبادت کرتا ہوں ایک کونے پہ, تم بھی عبادت کر لینا, تو تم اس طرح باہر ہو, بارش بھی ہے تو اندر آ جاؤ. اب شیطان تو اندر ہی آنا چاہتا تھا, اس سے رابطہ بڑھانا چاہتا تھا. اس نے کیا کہا, ہاں مومن کو مومن کی بات مان لینی چاہیے. اب شیطان اندر آ گیا. اب اندر اس نے آ کے وہی عبادت کے ڈرامے شروع کر دیے. 1 سال جب پورا ہو گیا نا اس محنت کا, سال پورا کر کے کہتا ہے جناب اب تو مجھے جانا ہے, اور میرا تو مقام بہت آگے ہے, منزل کچھ اور ہے, ابھی بڑی اور محنتیں مجھے کرنی ہیں, اب میں نے آگے کہیں جانا ہے. جدائی کے وقت دل ویسے ہی نرم ہو جاتے ہیں, تو برسیسا کا دل بھی نرم تھا. تو شیطان نے جاتے جاتے برسیسا کو کہا دیکھو تم نے اس طرح میرے ساتھ محبت کی, مجھے گھر میں جگہ دی, میں تمہیں ایک ایسا دم بتا دیتا ہوں وظیفہ, تم کسی بیمار پر پڑھ کے دم کرو گے, وہ بیماری سے اچھا ہو جائے گا, صحت مند ہو جائے گا. برسیسا نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں نے کسی سے ملنا ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. کہا بڑے ہی نالائق ہو, بڑے ہی تمہیں فری میں ایک چیز دے رہا ہوں, بزرگوں نے ہم لوگوں نے اتنی محنت سے حاصل کی ہے, تمہیں قدر ہی کوئی نہیں ہے. اب خیر برسیسا نے شرمندہ ہو کے کہا اچھا بھائی بتا دو کیا ہے. اس نے کو دم پڑھنے کا بتایا کہ اس طرح پڑھ کے بیمار پہ دم کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گا بیمار. اب یہ چلا گیا. اب شیطان کی لانگ ٹرم پلاننگ کا یہ فیز 1 تھا. شیطان کی لانگ ٹرم پلاننگ کا یہ فیز 1 تھا. اچھا ہاں, وہ جو اس وقت ذہن میں نقطہ آیا تھا وہ نکل گیا, دوبارہ آ گیا, وہ میں سنا دوں. شیطان نے برسیسا کو کس طریقے سے راغب کیا؟ عبادت کے ذریعے, اپنی لائن کے ذریعے. ہم لوگ جنہوں نے داڑھی بھی رکھ لی, پگڑی بھی پہن لی, شرعی لباس بھی پہن لیا, ٹخنے بھی ننگے, اس قسم کے لوگ نا بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. شیطان ہم لوگوں کو سینما نہیں لے کے جائے گا, شیطان ہم لوگوں کو اس طرح کی کھلی بے حیائی کی مجالس میں نہیں لے کے جائے گا, ہمیں ہماری ہی لائن سے نقطے نکال کے ڈی ٹریک کرے گا. تو ہم نے ان سے بھی بچنا ہے. اچھا بہرحال تو شیطان کا فیز 1 پورا ہو گیا. اب کیا ہوا, اس زمانے میں حدیث کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک بادشاہ تھا, 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی, 3 شہزادے اور ایک شہزادی. اس ملک کے اوپر اچھا شیطان جو ہے نا وہ بادشاہ کی بیٹی جو شہزادی تھی, نوجوان تھی, اس کے اوپر جا کے اس نے اثر ڈالا, وہ مجنونہ سی بن گئی. اب سیکنڈ فیز کیا کیا شیطان نے, کہ شیطان یہاں سے گیا بادشاہ کے ہاں, بادشاہ کے 3 بیٹے تھے, ایک بیٹی تھی, اس نے بادشاہ کی بیٹی کے اوپر کو اثر سا ڈالا, وہ مجنونہ بن گئی. بادشاہ نے بڑے علاج کرائے, بڑے جو ہیں وہ اس زمانے میں جو بھی حکیم, ڈاکٹر, طبیب جو بھی اس زمانے کے ہیں, سارا کچھ کرا لیا, فائدہ کوئی نہ ہو. تو کسی نے کہا جناب بڑے آپ نے علاج کرا لیے, ذرا کسی دم درود والے کو بھی دیکھ لو. اب غرض مند تو دیوانہ ہوتا ہے. اب ادھر سے بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. بادشاہ نے کہا بھئی دیکھو بھئی اس وقت کون سب سے زیادہ عبادت گزار ہے؟ تو سب نے کہا کہ برسیسا, اس سے تو زیادہ عبادت گزار ہے ہی کوئی نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی کو وقت ہی نہیں دیتا, کسی کی سنتا ہی نہیں, آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے. میں کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں, وہ میری رعایا ہے, میری بیٹی کا مسئلہ ہے, تم جاؤ اس کے پاس, اس کو بولو کہ بھئی ادھر آ جا, نہیں تو ہم اپنی بیٹی کو ادھر لے آتے ہیں. اب لوگ گئے, بادشاہ کی بیٹی کا سن کے بہرحال اس نے اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے, بادشاہ بیٹی کو لے آئے. اب بادشاہ شہزادوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے گیا, اور اس کو کہا جناب یہ بیمار ہے, آپ دم کر دیجئے. اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ ایک عبادت گزار 1 سال میرے ہاں رہا تھا, اس نے مجھے کوئی دم دیا تھا, تو آج وہ چیک بھی ہو جائے گا صحیح ہے کہ غلط. اس نے وہ پڑھ کے دم کیا, ادھر شیطان نے بھی اس کو خود بیمار کیا ہوا تھا, اثر ڈالا ہوا تھا, اپنا اثر ہٹا لیا, وہ ٹھیک ہو گئی. اب بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس کے دم سے ہوا. بادشاہ اپنی بیٹی کو اپنے محل واپس لے گیا. اب مہینے 2 مہینے بعد پھر اسی طرح ہوا, پھر اس کا دم ہوا, ٹھیک ہوئی, کئی مرتبہ ایسا ہوا. اب تو بادشاہ اور لوگوں کے دلوں میں یقین بیٹھ گیا کہ شہزادی کی بیماری کا علاج برسیسا کے دم میں ہے, یقین بیٹھ گیا. اللہ کی شان, ابھی انہی حالات میں چل رہے تھے کہ پڑوس کے کسی ملک میں, کسی پڑوسی ملک نے اس بادشاہ کے ملک کے اوپر حملہ کر دیا.
اب اس زمانے کے بادشاہ تو خوف خدا والے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا بہادر قوموں کے لیے۔ انہوں نے کہا جی میں نے تو جا کے لڑنا ہے، تو وہ خود بھی نکلا اور تینوں شہزادوں کو لے کے بھی نکلا کہ دشمن ہماری سرحد پر حملہ کرے، ہم گھر بیٹھے رہیں، خالی فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسیج کرتے رہیں، وہ چلا جائے تو ایسے نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ نکلا۔ اب شہزادی کا مسئلہ تھا کیا کریں، تو بڑے مشورے ہوئے، کسی نے کہا فلاں وزیر کے پاس چھوڑ دو، کسی نے کہا فلاں رشتہ دار کے پاس۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھی برسیسا تو کسی کی نہیں سنتا، اور علاج بھی برسیسا ہی کے پاس ہے، تو اس کو برسیسا کے پاس ہی چھوڑتے۔ اب شیطان قریب کر رہا ہے، برسیسا کے پاس گئے، میں کہا خدا کی توبہ کرو، میں ایک نوجوان بچی کو اپنے گھر میں رکھوں؟ کہا نہیں تمہارے گھر میں نہیں رکھیں گے، تمہارے اس صومعے کے بالکل سامنے ایک میں کمرہ بنوا دیتا ہوں، گھر بنوا دیتا ہوں، تو وہاں رہیں گے، وہ وہاں رہے گی، بیمار ہو جائے تو تم دم کر دینا، نہیں تو وہاں رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہارے سے زیادہ اس وقت کسی کے اوپر اعتماد نہیں۔ خیر برسیسا راضی ہو گیا، بادشاہ جو ہے وہ بچی کو وہاں جگہ دے کے، جو بھی مکان بنا کے جیسا بھی چلا گیا۔ اب برسیسا اور وہ بچی دونوں آمنے سامنے رہتے ہیں، تو برسیسا نے سوچا کہ بھئی میں جتنا کھانا بناتا ہوں وہ بھی کھانا پکائے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں آدھا کھا لیا کروں گا، آدھا اسے دے دیا کروں گا۔ اس پوائنٹ کے اوپر اس نے عمل کرنا شروع کیا، اپنا کھانا کھا لیتا اور باقی کھانا جو اس کے لیے لڑکی کے لیے ہوتا وہ دروازے کے باہر رکھ دیتا لڑکی کے، اور شہزادی کے دروازہ نوک کر دیتا، یہ کہ اطلاع ہوتی کہ بھئی کھانا پڑا ہے لے جاؤ، وہ لے جاتے۔ چند دن اس طریقے سے چلتا رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے اندر خیال ڈالا کہ دیکھو کہ تم یہ اس سے بات چیت کر رہے ہو، ذرا اس کو کوئی نصیحت بھی کیا کرو، تم اکیلے عبادت کر رہے ہو تو ذرا مل کے عبادت ہو جائے۔ تو شیطان نے جب یہ دل میں خیال ڈالا تو برسیسا کے دل میں آیا کہ بھئی آخر اس کو نصیحت کرنے کی ترتیب کیا ہو۔ اس نے کہا بھئی وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جائے، تم اپنے گھر کی چھت پر آ جاؤ، تم اسے واضح نصیحت کی بات کیا کرو۔ اس کو دل میں بڑا اچھا لگا، اس کو کہا کہ بھئی اب واضح نصیحت کی مجلس ہوگی اور میں آپ کو درس دیا کروں گا، آپ کو بتایا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ چھت پہ کھڑا ہو کے درس دیتا، وہ ادھر سنتی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے ڈالا کہ دیکھو کوئی راستہ گزرتے ہوئے دیکھ لے گا، کتنا برا لگے گا دونوں چھت پہ کھڑے، تو تم ایسا کرو کہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ بات کر لیا کرو، اس طرح اوپر دور سے کسی کو نظر نہیں آئے گا اور پردہ بھی رہے گا۔ اب برسیسا نے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا اور اندر اس کو بات سناتا۔ یہ چلتا رہا۔ اب شیطان نے شہزادی کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا کر دیے۔ اب وہ جناب عبادت کرتی اور خوب تسبیحات، وظیفے، نمازیں جو بھی پڑھتی اور بتاتی۔ برسیسا بڑا خوش ہوتا کہ بھئی پہلے میں اکیلا تھا، اب دو ہو گئے۔ اس درمیان کہیں سال گزر گیا تھا اور شہزادے وغیرہ آئے اور اپنی بہن سے مل کے چلے گئے، اور برسیسا بھی خوش تھا اور شہزادی بھی خوش تھی۔ اب جب شہزادے ایک سال کے بعد چکر لگا کے گئے تو شیطان نے کوششوں کو مزید تیز کر دیا۔ برسیسا کو دل میں ڈالا کہ دیکھو تم باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے اسے نصیحت کرتے ہو، تم دروازے کے اندر اوٹ میں چلے جایا کرو، وہ دور ہی رہے گی، مت دیکھنا اس کو، تم اندر چلے جاؤ، باہر سے گزرنے والا بھی کوئی دیکھے گا کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو تو کیوں کھڑے ہو، اور اتنی دیر کھڑے ہو تو اندر جا کے بات کر لو۔ اب برسیسا نے کیا کیا، نامحرم کے ساتھ تنہائی کا جو حکم تھا اختیار نہ کرنے کا، اس کو توڑ دیا۔ ابھی تک تو یہ باہر تھا، اب یہ اندر چلا گیا، اندر گیا، اب اندر جا کے بات چیت شروع کر دی۔ اب شہزادی بتاتی ہے میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، تو دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی عزت اور قدر آنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادی نے چارپائی پیش کی کہ جناب آپ بیٹھ کے کر لیں، اتنا کھڑے رہتے ہیں۔ اس نے بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی والے جذبات پیدا کیے، وہ آگے اس کے اندر اسے اس کو جو ہے وہ پھر تیار کیا، اور اس کے بعد جب بات چیت ہونے لگی تو دونوں کی آنکھیں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی شروع ہو گیا۔ شریعت میں تو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ منع ہے نا، لیکن ہمارے ہاں تو تعلیم دی جاتی ہے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے بغیر تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں آئے گا، اب اگلے سے کیا بات کریں گے۔ اب یہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ شروع ہوا، اب یہ تو حرام ہے۔ اب جب یہ کام شروع ہو گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ درس و تدریس کی باتیں ختم ہو کے اپنی باتیں شروع ہو گئیں۔
پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ساری دیواریں ٹوٹ گئیں اور حدیں ختم ہو گئیں اور ساری حدیں کراس کر لیں دونوں نے، کچھ عرصے کے بعد آگے حمل بیٹھ گیا۔ اب برسیسا کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب بچہ پیدا ہوگا تو بڑی مشکل پیدا ہوگی۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ دیکھو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اسے مار دینا، وہ بھی چھپائے گی تم بھی چھپاؤ گے، مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی یہ دل میں خیال آیا یہ اور زیادہ شیر ہو گیا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، جس وقت انسان گناہ کرتا ہے نا، اندر سے ایک آواز آتی ہے، نوکنگ ہوتی ہے، اس نوکنگ کے اوپر بندہ الرٹ ہو کے بچ جائے، رک جائے، توبہ کی طرف آ جائے تو رکنا آسان ہوتا ہے۔ جب وہ ہر قسم کی آواز کو ختم کر کے گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود بھی گناہ در گناہ در گناہ در گناہ کرتا چلا جائے، پھر عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے کرواتا ہے۔ اب یہ ایک عبادت گزار شخص تھا، اس عبادت گزار سے اس نے گناہ پہ لگا دیا، پھر روز کے گناہ پہ لگا دیا، پھر اب یہاں تک کہ قتل کی پلاننگ بھی اس عبادت گزار سے کروا لی۔ اچھا اب چھوڑ دو، اس کا تو یہی ٹارگٹ تھا نا، عبادت گزاری سے نکال کے کہیں گناہ پہ لے آؤ، اب تو لے آئے نا، اب چھوڑ دے، ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ اب کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہو گیا، جو اس کے اندر پلان تھا۔ تو ایک دن شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو مارا، دفن کر دیا۔ اب مطمئن تھا۔ اب جب شہزادی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ بیٹا نہ ملا۔ وہ جب زیادہ رونے لگی، شور مچانے لگی کہ نہیں مجھے تو بیٹا چاہیے، تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ دیکھو پہلے تو یہ بتاتی کہ نہ بتاتی، اب تو ضرور بتائے گی، یہ ماں ہیں، تو تم اس کو بھی ختم کر دو اور کہہ دینا بیمار چھوڑ کے گئے تھے، بیمار تھی، بیماری میں موت آ گئی، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک عبادت گزار بندے کو گناہ پہ لایا، پھر اس سے ایک قتل کروایا، پھر دوسرا قتل کروایا۔ اچھا اب چھوڑ دے جان، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بندہ جب گناہ میں مبتلا ہو کے روز کرنے لگے، مستقل گناہ کی طرف آ جائے، پھر عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا اب 2 قتل کے بعد برسیسا جو ہے دوبارہ اپنے صومعہ میں چلا گیا، عبادت شروع کر دی، اتنے میں وہ لڑائی وغیرہ ختم ہو گئی، یہ بادشاہ شہزادوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب یہ آئے لینے برسیسا کے پاس کہ ہماری شہزادی کہاں ہے؟ میں کہا دیکھو بھئی بیمار تو آپ چھوڑ کے گئے تھے، بیماری بڑھ گئی، کچھ علاج سے فائدہ نہ ہوا، مر گئی، رونے لگا، 4 آنسو نکالے، کہا یہ دیکھو یہ قبر ہے۔ ان لوگوں نے اس کے لیے دعا ایصال ثواب جو کیا، چلے گئے واپس۔ اچھا شیطان یہاں تک چھوڑ دے، اب چھوڑ دے برسیسا کو، لیکن نہیں۔ آگے کیا ہوا؟ نیا فیز۔ یہ شہزادے تینوں جب گھر پہنچے تو رات کو سو گئے تینوں۔ اگلے دن صبح جب یہ جمع ہوئے ہیں تو ایک نے کہا کہ میں نے رات کو یوں خواب دیکھا کہ کسی نے مجھ سے آ کے کہا ہے کہ بہن کو کیا ہوا تمہاری؟ کہا مر گئی۔ کہ نہیں مری نہیں، برسیسا کے کرتوت بتائے اور کہا کہ بہن اور اس کا بچہ دونوں یہاں دفن ہیں۔ دوسرے شہزادے نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا، تیسرے نے کہا مجھے بھی یہی خواب آیا۔ شیطان نے تینوں کو الگ الگ ایک ہی رات میں خواب میں یہ تفصیل بتا دی۔ اب ایک نے کہا چھوڑو بھئی یہ نیک آدمی ایسے کو وہم ہے، چھوڑو، کوئی خواب پہ کوئی بات سمجھنے والی ہے۔ دوسرے کہا نہیں میں تو جاؤں گا، چیک کرنے میں کیا ہے، چیک کرتے ہیں، اگر نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم سارے ہی چلتے ہیں۔ تو وہ تینوں چیک کرنے کے لیے گئے، قبر کو کھدوایا تو چھوٹے بچے کی لاش بھی مل گئی اور بہن کی لاش بھی مل گئی۔ اب تو جرم ثابت ہو گیا اور عدالت میں کیس دائر ہو گیا برسیسا کے خلاف، اور برسیسا نے بھری عدالت میں اقرار جرم کیا اور برسیسا کے لیے فیصلہ ہو گیا ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، ٹانگ دو اس کو، پھانسی دے دو۔ اچھا اب شیطان جان چھوڑ دے، ایک بنی اسرائیل کے بہترین عبادت گزار کو عبادت سے نیچے لایا، پھر ایک قتل کروایا، پھر دوسرا قتل کروایا، اب اس کو سر عام رسوا بھی کر دیا، رسوائی بھی ہو گئی۔ اب شیطان جان چھوڑ دے، کہیں تو راضی ہو جائے نا، لیکن شیطان یہاں بھی راضی نہ ہوا۔ جس وقت اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، رسہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، ادھر جلاد کھڑا ہے رسہ کھینچنے کے لیے، عین اسی وقت جب جلاد اس حکم کے انتظار میں تھا کہ مجھے ادھر سے آواز آئے اور میں رسہ کھینچوں، شیطان اسی عبادت گزار انسان کی شکل میں برسیسا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟
ہاں میں پہچانتا ہوں، تم وہی ہو جس نے 1 سال میرے گھر میں عبادت کی تھی۔ نے کہا ہاں میں وہی ہوں، میں نے ہی تمہارے گھر میں 1 سال عبادت کی تھی، وہ دم بھی میں نے تمہیں بتایا تھا، اور شہزادی کو بیمار بھی میں نے کیا تھا، اور دم سے میں اپنا اثر بھی ہٹا لیا کرتا تھا، پھر پہلا قتل بھی میں نے تم سے کروایا، پھر دوسرا بھی میں نے کروایا، پھر شہزادوں کو بھی میں نے رپورٹ دی، یہ سارا کام میں نے ہی کروایا ہے۔ تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میں تمہاری جان بھی بچا سکتا ہوں۔ اس کے تو حواس ختم ہو چکے تھے، پاگل ہوا پڑا تھا کہ تم میری جان کیسے بچا سکتے ہو، بچاؤ۔ میں کہا ایک کام تمہیں کرنا ہوگا، ایک کام تم کر لو، جان میں تمہاری بچاؤں گا۔ میں کہا کون سا کام؟ اس نے کہا اقرار کرو کہ خدا نہیں ہے، خدا کا انکار کر دو، میں تمہاری ابھی جان بچا لیتا ہوں۔ اب اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ ابھی تو میں کفر کا ارتکاب کر لیتا ہوں، اللہ کا انکار کر دیتا ہوں، جیسے ہی یہ مجھے بچائے گا وہاں جاتے ہی میں سجدے میں پڑ جاؤں گا، توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو فوراً میں معافی مانگ لوں گا، تو واپس میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، ابھی جان تو بچاؤ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی کثرت ہوتے ہوتے انسان ایمان کو ہلکا سمجھ لیتا ہے، اور جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے ایمان کا بھی سودا کر لیتا ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، خصوصاً بے حیائی کی کثرت کی وجہ سے۔ اب شیطان نے اسے وعدہ لیا، اور اس شخص نے برسیسہ نے اقرار کر لیا، نعوذ باللہ، اس نے یہ کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے، خدا کے وجود کا انکار کیا۔ ادھر یہ اس حالت میں تھا، ادھر سے آرڈر ہوا، ادھر سے جلات نے رسہ کھینچا، اور ایک بنی اسرائیل کے بہترین عبادت گزار کی موت کفر کے اوپر آئی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ شیطان کے حملوں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مانگنا چاہیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کہیں کسی طور پر ماننے والا اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اس نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ میں نے ان سے دشمنی کرنی ہے۔ تو بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کتنی ضرورت ہے عبادت کی، ذکر کی، اللہ کی یاد کی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ بندہ پاؤں پسار کے بیٹھ جائے اور اطمینان رکھے اب کوئی مسئلہ نہیں، اب تو میرا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا، اتنے میں نے حج کر لیے، عمرے کر لیے، اتنی میں نے نمازیں پڑھ لیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ نہیں، ایمان کی حفاظت آخری سانس تک کرنی ہے، فکر مند رہنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی میں تو شیطان حملے کرتا ہی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں ایسے موقع آئے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں کہ نماز پڑھنے چلے، اتنی دیر میں پتہ لگا جی وہ 3 اوور باقی رہ گئے اور 18 رن چاہیے اور 4 وکٹیں باقی ہیں، یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، 3 پہلے دیکھ لو۔ یا کوئی اور کام آ گیا، ہم نے جو عبادت کرنا جا رہے تھے، جو ہماری روٹین میں تھا، اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کام میں لگ گئے، شیطانی چکر میں پڑ گئے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہمیں جیتے جاگتے دور کر دیتا ہے اللہ سے، اللہ کے گھر سے، عبادت سے، تو موت کے وقت جب بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، حواس کس حال میں ہوں گے، کس حال میں نہ ہوں گے، اس وقت ہمارے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ موت کے وقت ہوتا ہے، سب سے بڑا حملہ۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، ہماری جو مسجد ہے القدس، فجر میں الحمدللہ 3 صفیں ہوتی ہیں، لیکن جس رات کو کوئی کرکٹ کا میچ ہو، اگلے دن صبح وہ 3 صفیں پوری نہیں ہوتی۔ کسی بھی رات کو کوئی میچ ہے کرکٹ کا، دنیا میں کہیں بھی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن فجر میں نمازیں نہیں ہوتے۔ تو جس نے ہماری عبادت کو خراب کر دیا، کیا بنے گا؟ یہاں کرکٹ کی مخالفت مقصود نہیں ہے، لیکن کرکٹ کس قیمت کے اوپر؟ نماز کی قیمت کے اوپر۔ یہ قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ کوئی بھی کھیل، کوئی بھی شادی، کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی چیز، نماز کی قیمت کے اوپر، عبادت کی قیمت کے اوپر، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔
فیس بک پہ بیٹھنے کی قیمت کے اوپر ہم کتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں، اس کا معلوم ہوگا موت کے وقت۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ساری رات جاگنا، ہمیں ساری رات جگاتا ہے، جیسے تہجد کا وقت آتا ہے نیند آ رہی ہوتی ہے، جو مانگنے کا وقت ہے اللہ سے نیند آ رہی ہوتی ہے، جو دامن پھیلانے کا وقت ہے نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو کس قیمت کے اوپر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں، اس کو بھی غور کرنا چاہیے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان موت کے وقت جو حملہ کرتا ہے نا، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا سن لیجئے۔ موت کے وقت قریبی رشتہ دار کی صورت میں آتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب ماں کے روپ میں آئے گا، ماں جیسے پکارتی تھی اسی طرح پکارے گا، ماں نے اگر اس کا کوئی لقب یا کوئی خاص نام رکھا تھا اسی نام سے پکارے گا، اور آ کے کیا کہے گا کہ بیٹا دیکھ میں تیری ماں ہوں، میں تو کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گئی تھی نا، ادھر تو خدا ہے ہی نہیں، تو کلمے کا انکار کر دے، تو بچ جا، میں تو جہنم میں جل رہی ہوں۔ یا کسی کو یوں کہے گا کہ بیٹا دیکھ کلمہ پڑھتے پڑھتے میں مری تھی نا، اور میں ایک خدا کو مانتی تھی، وہاں تو 3 ہیں، مجھے تو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ میں ایک مانتی تھی، تو تم عیسائیت اختیار کر لو، 3 کے قائل ہو جاؤ۔ اب بتائیں، یہ بیمار بستر پر پڑا ہوا اور ماں کے روپ میں آ کے وہ شیطان اس طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے، کون بچے گا؟ کیا بنے گا؟ ہمیں تو جیتے جاگتے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، موت کے وقت کیا ہوگا؟ کون سا دوست کام آئے گا؟ کیا اس وقت واٹس ایپ کی دوستیاں کام آئیں گی، فیس بک کی دوستیاں کام آئیں گی، یا حرام دوستیاں کام آئیں گی، یہ کھیل کود کام آئیں گے؟ کیسے بنے گا، کیسے بچے گا ایمان؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو بیانات ہیں، یہ آج 8واں بیان ہے ایمان کی سیریز کا، 7 ہو چکے ہیں، یہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اویلیبل ہیں، یہ 8واں ہیں۔ خود ان سب کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے، ابھی مزید اس ٹاپک پہ چند اور ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کر لیں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کوئی مسئلہ بن جائے۔ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ خبر دی، وہاں پر خاتمہ بالایمان کے لیے کچھ معمولات بھی بتائے۔ فرمایا کہ جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے، جو شخص مسواک کی پابندی کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے، مرد باجماعت نماز پڑھے اور عورت اپنے وقت پر نماز ادا کرے اور مسواک کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت جس وقت روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور ادھر سے شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت فرشتے شیطان کو مار کے بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لینے آئے، کلمہ پڑھ لو پھر لے چلیں گے۔ کیسا خوبصورت انتظام ہے اللہ کی طرف سے۔ کوئی دوست کام نہیں آئے گا، یہ موبائل کی انٹرنیٹ کی دوستیاں کام نہیں آئیں گی، اس وقت کام آنا ہے اللہ ہی کا نام، اللہ ہی کے ساتھ تعلق۔ تو 2 چیزیں بتائیں، ایک تکبیر اولیٰ کی پابندی، دوسرا مسواک کی پابندی۔ برش کرنا ہے آپ کیجئے، برش کرنا منع نہیں ہے، پیسٹ وہ خریدیے جس میں حلال اجزاء ہوں، اور لیکن مسواک کو نہ چھوڑیے۔ مسواک کے فوائد میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو تکبیر اولیٰ کی پابندی، مسواک کی پابندی مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ مسواک کی پابندی تو وہی ہے، لیکن نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، ایک ٹائم بنا لیں۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھتی ہیں تو 1:30 پونے 2 بجے پڑھ لیا کریں۔ ایک نہیں کہ کسی دن 1 بجے پڑھ لی، کسی دن 3 بجے پڑھ لی، کسی دن بھاگتے دوڑتے، کسی دن عصر پہ پڑھ لی، کسی دن رات کو پڑھ لی، ایسا نہ ہو۔ ایک ترتیب بنا لیں کہ بھئی اس آدھے پونے گھنٹے میں مجھے ہر نماز کو کر لینا ہے، تو انشاءاللہ خاتمہ بالایمان نصیب ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، تو ہم آج سے اس کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اب آئیے چند واقعات سنتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان نے کیسے کیسے حملے کیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے وجود باری تعالیٰ کے اوپر 100 دلیلیں جمع کی تھیں، کتاب لکھی تھی۔ جب ان کی اپنی موت کا وقت آیا تو شیطان بھی آ گیا، اور شیطان نے کہا امام راضی
اللہ تو ہے ہی نہیں. کہا نہیں خدا ہے تو دلیل دو. اب امام راضی رحمہ اللہ نے ایک دلیل دی، اس نے توڑ دی، دوسری دی وہ توڑ دی، اس میں کوئی بات کر دی، تیسری دی اس کو توڑا، چوتھی دی اس کو توڑا، کرتے کرتے انہوں نے 100 دلائل جو جمع کیے تھے سارے پیش کر دیے. اب یہ بڑے پریشان ہیں، موت کا وقت بالکل قریب ہے اور آخری وقت ہے. اللہ رب العزت کیونکہ ایمان والے تھے، اخلاص والے تھے، اخلاص کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اخلاص والے کبھی کوئی کمی کوتاہی بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی برکت سے معاملوں کو پھر بھی سیدھا کر دیتے ہیں. اخلاص والے تھے. ان کے شیخ تھے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس وقت کہیں دور کسی مقام پر تھے اور وضو فرما رہے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کشفاً شیخ کے اوپر مرید کا حال جو ہے وہ اطلاع کر دی. وضو فرما رہے تھے لوٹے سے، اسی لوٹے کو زور سے دیوار پہ مارا اور آواز لگائی کہ راضی تو اس کو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. امام راضی رحمہ نے یہ بات سنی اور شیطان کو یہ بات کہی. اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور یہ ایمان کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا. تو شیطان تو یہاں تک انسان کو تنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. ان کی موت کا وقت آیا، ابھی قریب تھا موت کا وقت، تو بے ہوشی طاری ہوئی. تو لوگوں نے ان کو تلقین کی. تلقین کرنا موت کے وقت یہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے، یہ سنت ہے، تلقین کرنی چاہیے. تلقین کا طریقہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تاہم اس وقت کیا ہوا، لوگوں نے ان کو تلقین کی، لا الہ الا اللہ کی. وہ کہتے ہیں لا کا مطلب تو نہیں ہے، منع ہے، انکار ہے، نفی ہے. وہ لا کہتے. تو ایک دو دفعہ اس طرح سے ہوا. پھر ان کے ذرا غشی کی کیفیت تھی، طبیعت سنبھل گئی، وہ اس قابل ہوئے کہ تھوڑا بات چیت سن سکیں، کر سکیں. تو جو طالب علم ساتھ تھے پوچھا حضرت ہم تو آپ کو پورا لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے، آپ صرف لا پڑھتے تھے، یہ کیا مطلب؟ کہنے لگے نہیں، میں اس وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، تم سے مخاطب نہ تھا، شیطان میرے سامنے آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تم اپنے ایمان کو بچا کے جا رہے ہو، مجھ سے تم بچ گئے. تو میں اس بدبخت کو کہہ رہا تھا لا ابھی نہیں، جب تک آخری سانس بھی باقی ہے تجھ سے امن میں نہیں. آخری سانس تک فتنے کا خطرہ ہے، آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، آخری سانس تک. اور تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے لقنوا موتاکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی کی موت کا وقت قریب ہو، گھر کا کوئی رشتہ دار قریبی، ہم سب کوئی معاملہ پیش آنا ہے، اللہ کرے ہماری موت کے وقت کوئی اہل دل ہمارے پاس موجود ہو اور کلمے کی تلقین شریعت کے مطابق ہو. وہ کیا ہے؟ جس وقت موت کا وقت ہو، قریب آپ کو علامات محسوس ہو جائیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو. کیا کہنا ہے؟ کچھ نہیں کہنا. مناسب اونچی آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اگلے بندے کو سبق یاد آ جائے گا. خود لا الہ الا اللہ مناسب اونچی آواز سے پڑھنا شروع کرنا ہے، اگلے بندے کو سبق یاد آ جائے. بس اتنی بات ہے. اس کو حکم نہیں دینا. اور وہ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لے بس الحمدللہ، اس کے بعد زیادہ پیچھے بھی نہیں پڑھنا. اور جو کلمہ پڑھ لیا اب جی مجھے پہچانو، دیکھو یہ کون آیا، یہ کون ہے، یہ باتیں بھی نہیں کرنی. کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ کلمے کے ساتھ جو چلا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں جائے گا. اس وقت پھر ہمیں اپنے باقی رشتہ داروں کی پہچان کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، دنیا سے جانے کا وقت. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی، آج کل کے بہت سارے ڈاکٹر ظلم کرتے ہیں مرنے والے پر، بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں کہ جی تکلیف نہ ہو. تو یہ کافروں کا کانسیپٹ ہے، یہ مسلمانوں کی تو یہ بات نہیں ہے. یہ ہوش میں ہوگا کلمہ آسانی سے پڑھ سکے گا. آپ نے بے ہوش کر دیا، وہ سوتا ہی مر گیا، بے ہوشی میں مر گیا، تو کلمہ کدھر گیا؟ یہ ڈاکٹر حضرات ظلم کرتے ہیں بعض مرتبہ. موت کے قریبی وقت میں بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دینا یہ مسلمان کے ساتھ ظلم کی مانند ہے. وہ پھر تفصیلات بعد میں پھر کریں گے، وہ موضوع بدل جائے گا کیونکہ اس میں سوال سے پھر سوال نکلیں گے. تو امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا اے بندے
شیطان فارغ ہے، تو مشغول، شیطان تجھے دیکھتا ہے، تو اسے نہیں دیکھتا، تو اسے بھول جاتا ہے، وہ تجھے یاد رکھتا ہے، اور تیرے اندر سے تیرا نفس اس کا مددگار ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ شیطان کے حملے سے حفاظت کا انتظام کر لے، ورنہ ایمان کی اس جنگ میں یہ تجھے شکست دے گا، تجھے ایمان سے محروم کر دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظت کا اہتمام کریں، اور حفاظت ابھی وہ بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ بلکہ یہ وقت پورا ہو گیا، بات آج پوری نہیں ہو سکے گی، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کو انشاءاللہ ہم آگے کسی مجلس میں اس بدھ کو انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے لے جائیں گے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے آپ سوچیں کہ شیطان کہاں تک مکاری کرتا ہے اور کہاں تک دھوکہ اور فریب دیتا ہے۔ پھر اس بدھ کو جو 6:30 سے 7:30 بیان ہوگا، اس کو ہم پورا کر لیں گے، تو آج 8واں بیان تھا، یہ 9 بیان ہو جائیں گے۔ باقی پھر 12 ربیع الاول اتوار کو سیرت کے اوپر ٹاپک پہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی اتوار کو جو ہے وہ جنگ اجتماع ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو اللہ خیر کرے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ پورا کرا دیں گے اس کو۔ اب شیطان کی مکاری کی انتہا، شاید اس سے بڑی انتہا اور اس سے بڑا واقعہ شاید کوئی اور نہ ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں آپ نے تلاوت کون سی سورت کی؟ سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، یہ سورت تلاوت کر آیات پڑھتے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ یہاں مشرکین مکہ کے بتوں کا ذکر ہے کہ لات، منات، عزیٰ ان کا ذکر ہے۔ یہاں تک آپ نے یہ آیت پڑھی، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور نبی علیہ السلام یہاں سانس لینے کے لیے رکے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آگے جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور پھر نبی علیہ السلام جب سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، تو مشرکین مکہ نے بھی رکوع سجدہ کیا اور صحابہ نے بھی رکوع سجدہ کیا۔ مشرکین نے کیوں کیا؟ کہ شیطان نے وہاں ایک آیت جیسا حصہ پڑھ کے سنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى۔ نبی علیہ السلام نے جو ذکر کیا، آیت پڑھی، لات، منات اور عزیٰ کا ذکر کیا جو قرآن میں ہے۔ آگے سے شیطان نے نبی علیہ السلام سانس لینے کے لیے رکے، ادھر سے شیطان نے نبی علیہ السلام کی آواز بنانے کی کوشش کی اور ایک جملہ پڑھا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، ان تینوں سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان کے تو دل ڈوب گئے۔ کافروں نے سنا تو وہ کہنے لگے جناب لڑائی ختم، اللہ کو تو وہ پہلے ہی مانتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی مانو، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جب ان سے بھی شفاعت کی امید ہے تو انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی سجدہ کیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ ادھر صحابہ کے تو دل ڈوب گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کوئی نئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کون سی؟ کہ جی آپ نے پڑھا ہے وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، ہم نے خود سنا ہے کہ ان لات و منات اور عزیٰ سے بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور نبی علیہ السلام کو آ کے انہوں نے بتایا کہ شیطان بدبخت نے جس وقت ذرا سا آپ سانس کے لیے رکے، اس طرح سے یہ جملہ بول دیا اور شیطان نے صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ جیسی جماعت جو روحانیت کی بلندیوں پر فائز ہے اور خشوع و خضوع والی نماز، اس وقت میں بھی شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کر ڈالی۔ بتائیں اب شیطان کتنے دھوکے دے سکتا ہے؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت دیکھیں کتنی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر شیطان کے مختلف طریقے کہ کن 6 طریقوں سے یہ نیچے لے کر آتا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت کے وقت ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو نہ ہو تمام صورتوں میں اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، وضو ہو تو بہتر ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج تو روز ہو اور قرآن کا پیج نہ کھلے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، تو جو جن سے بیعت ہو تو ان کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے رابطے میں رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اچھا اب ایک اعلان ہے مراقبے اور دعا سے پہلے، مختصر سا مراقبہ ہوگا پھر دعا ہوگی، اس سے پہلے ایک اعلان ہے۔ جنگ کا اجتماع انشاءاللہ آ رہا ہے 15، 16 اور 17 نومبر، جمعہ ہفتہ اتوار، 15، 16، 17 نومبر۔ تو یہاں سے 14 تاریخ کو انشاءاللہ عشاء کے بعد گاڑیاں یا مغرب کے بعد گاڑیاں نکلیں گی، وہ ٹائم بتا دیا جائے گا، میرا خیال ہے مغرب کا وقت 6:30 6 کا وقت رکھیں گے، اور جن لوگوں نے بھی جانا ہو تو وہ اپنے پھر نام بھی لکھوا سکتے ہیں، اور خواتین نے جانا ہو تو مستورات کے محرم کے ساتھ جانا ہو تو وہ بھی جا سکتی ہیں۔ تو 1600 روپے جو ہے وہ آنے جانے کا اور وہاں کھانے پینے کا تقریباً خرچہ ہوگا، تو جو بھی جانا چاہیں تو وہ پھر اپنے ناموں کو لکھوا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ بس جائے گی، اور کوشش کر کے یہ اس بدھ تک جو ہے نا چیزوں کو پورا کر لیں۔ اسے اگلی اتوار کے بعد ہے نا 14 دن ابھی، ہاں بس اگلی اتوار تک کوشش کر لیں کہ بھئی نام وغیرہ لکھوا دیں تاکہ ہم آگے گاڑیوں کی بکنگ کر لیں۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، جلد بازی سے اور غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین اپنے خصوصی فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔